قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ قرآن پاک کے انوار سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے، قرآن پاک کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کے احکام کو جاننے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے زیر مطالعہ سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح جو ہے، اس کے تعلق سے خاص حدیبیہ کے تناظر میں کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو ایک پروگرام اس تناظر میں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پیش نظر آیت نمبر 24 سے آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کی تشریح پر بات کریں گے۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کے اسلوب کا ایک ایک انداز جدا گانا پس منظر رکھتا ہے، اور اس اسلوب سے یعنی ایک تو ہوتا ہے جو الفاظ ہیں اس سے استدلال کرنا، اور ایک ہوتا ہے پس منظر کو ملا کر استدلال کرنا۔ تو الفاظوں کا جو معنی ہے ہمیشہ پس منظر کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ سے محفوظ رکھا، یعنی جو مسلمانوں کا نقصان ہوتا اس سے محفوظ رکھا۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کے موقع کی۔ اگر اس کو شامل کریں گے تو خلاصہ ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں دوبارہ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، کفار مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، قتال نہیں کر سکے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، اور تمہارے ہاتھ ان سے رکے رہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بِبَطْنِ مکہ تو ایک لفظ ہے، یعنی مکہ کی وادی میں، تو وادی تو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی میدان ہو اسے وادی کہا جاتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ فتح مکہ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تمہیں غلبہ دے دیا گیا اور قتال بھی نہیں ہوا، اور وہ جو لوگ تھے ان کے ہاتھ بھی رکے رہے اور تمہارے ہاتھ بھی رکے رہے، لیکن غلبہ تمہیں حاصل ہوا۔ مکہ جو ہے صلح سے فتح نہیں ہوا۔ امام اعظم یہی فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح نہیں ہوا۔ اور اگر اس آیت کی مطلب دونوں تفسیروں میں اختلاف کیا آئے گا؟ اختلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، دو الگ الگ توجیہات ہیں۔ اگر فتح مکہ مراد ہوگا تو پھر امام اعظم کی وہ دلیل جو ہے یہ آیت مبارکہ بنے گی کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ صلح سے فتح نہیں ہوا، بلکہ مکہ مکرمہ جنگ سے فتح ہوا ہے، غلبہ دیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ وہ آئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کو ان پر دسترس حاصل ہو گئی، ان کے جو لوگ آئے مسلمانوں نے پکڑ لیے، تلوار نہیں چلی لیکن ان پر غلبہ پا لیا۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا جنگ کے ذریعے، صلح کے ذریعے فتح نہیں ہوا تھا۔
کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں فرق آتا ہے. مثال کے طور پر اگر صلح کے ذریعے فتح ہوا ہو تو خراج نہیں ہوتا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اہل مکہ پر خراج بنتا ہے جو وہاں کے کفار تھے. تو خیر یہ فقہی باریکیاں ہیں، ہم ان باریکیوں میں نہیں جائیں گے. تو یہ عرض کر رہا ہوں. اور اگر اس سے مراد لیں صلح حدیبیہ تو بہت سارے مفسرین نے صلح حدیبیہ ہی مراد لیا ہے اور کچھ توجیحات بھی بیان کی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 افراد ہتھیار بند ہو کے جبل تنیم کے راستے سے مسلمان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا اور جنگ نہیں ہوئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ نہیں ہوتی بلکہ صلح پر معاملہ انجام کو پہنچتا ہے. اب مسلمانوں کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا. جی آیت نمبر 25. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ترجمہ کنز ایمان. وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے، اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں کہیں تم انہیں روند ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانی میں کوئی مکروہ یعنی ناپسندیدہ شے پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے. ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے. اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے. صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی. اب اس کے فوائد بیان ہو رہے ہیں. دو طرح کے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے. ایک وہ لوگ کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان تھے، اہل ایمان سے تھے، انہوں نے اپنا ایمان بعض نے تو ظاہر کر رکھا تھا اور بعض نے ظاہر نہیں کر رکھا تھا. تو مسلمان جب چڑھائی کرتے تو یہ نہ ہو کہ انہیں بھی نقصان پہنچتا. اور دوسرے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے. آج اگر جنگ ہو جاتی اور معاملہ آگے بڑھتا اور مسلمان غلبہ ہی پا لیتے تو یہ جو لوگ تھے انہیں ایمان کی دولت کس طرح ملتی؟ تو اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان محبوب ہے، اہل ایمان محبوب ہیں. اس موقع پر معاملہ صلح پر منتج ہوا، صلح پر اختتام پذیر ہوا اور جنگ نہیں ہوئی. مسلمانوں کو ایک ملال تھا کہ ہم کوئی کمزور تھوڑی ہیں کہ ہم نے صلح کر لی ہے، اور ایک صلح نامہ حدیبیہ کے نام سے جو جانا گیا وہ ہم نے لکھ کر ہم واپس پلٹ رہے ہیں. تو کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے جنگ کیوں نہیں کی؟ تو اس آیت مبارکہ میں دلاسا دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہونا یعنی جنگ کا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی پسند ہے، اور مسلمان کی جو پسند ہے وہ اللہ کی پسند کے تابع ہونی چاہیے. تم تو مسجد حرام کے ارادے سے آئے تھے، طواف کرنا تھا، عمرہ کرنا تھا، تمہیں روک دیا. والہدیہ، اور تمہارے ساتھ جو قربانی کے جانور تھے انہیں بھی روک دیا. اب یہ حضرات قدسیہ تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرے میں تو قربانی کا جانور نہیں ہوتا، حج میں ہوتا ہے. تو اس کی دو توجیحات مفسرین نے بیان کی اور فقہاء نے بیان کی. ایک توجہ تو یہ ہے کہ یہ نفلی طور پر اپنے ساتھ جانور لائے تھے،
اور دوسری توجہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر عمرہ کرنا تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور پھر حالات کا جائزہ لینا تھا۔ حالات کا جائزہ لینے سے مراد ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کا انتظار کر کے کوئی اگلا فیصلہ کرنا تھا۔ تو ایک حکمت عملی یہ تھی کہ چونکہ اگلا مہینہ حج کا ہے تو کیوں نہ حج بھی کر لیا جائے۔ تو یہ ایک نقطہ پیش نظر تھا، لیکن حج کا ارادہ اس وقت تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ تو قربانی کا وہ جو جانور ہوتا، پھر وہ جو حج کی قربانی ہوتی، وہ اس میں کام آتا، لیکن ابھی تو عمرہ ہی نہیں ہوا، اور یہ جو جانور ہے متعین بھی نہیں کیا تھا حج کی قربانی کے طور پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے والہدی معقوفاً، تمہیں محبوس کر دیا، قربانی کے جانور کو روک دیا، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں ان یبلغ محلہ، ایک بہت بڑے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور حرم مکہ میں ذبح ہوتا ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ خاص ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور بھی اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پایا، کیونکہ یہ قافلہ جہاں تشریف فرما تھا یہ لب حرم پر تشریف فرما تھا۔ حدیبیہ جو ہے وہ حد ہے حرم کے شروع ہونے کی، تو ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں حرم شروع نہیں ہوا، اور کچھ قدم بڑھائیں تو حرم شروع ہو جاتا ہے، تو انہیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے روک دیا گیا تھا۔ جانور کے قربان ہونے کی جگہ حرم تھی، تو علماء نے یہاں یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو حج کی جو قربانی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جانور حرم مکہ میں ذبح ہو۔ پورا مکہ مکرمہ حرم جو اس کا ایک ایریا ہے، کیونکہ کچھ حصہ آج کل آبادی بہت بڑھ گئی ہے، حرم سے باہر ہے، تو مدینہ منورہ میری حاضری کے بعد تو میں اس اپنے سفر کے اندر طائف کی طرف بھی نکلا، اور کچھ وہاں تحقیق کرنی تھی طائف کی مسافت کی اور دیگر چیزوں کی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جیرانہ شاید کوئی 20-22 سال کے بعد جیرانہ گیا، تو میں حیران تھا کہ جیرانہ تک مکہ مکرمہ کی آبادی مل چکی ہے، حالانکہ جب میں پہلے گیا تھا تو بالکل بیچ میں ٹھیک ٹھاک ویرانہ تھا اور آبادی نہیں تھی۔ تو جیرانہ تک آبادی کا ملا ہونا، بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ حرم تو خیر پہلے ختم ہو جاتا ہے، جیرانہ تو بہت دور ہے، اور جیرانہ لوگ یوں جاتے ہیں خاص کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمرہ جیرانہ سے فرمایا تھا، لیکن افضل جو ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ اس کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ یہاں سے عمرہ کیا جائے۔ تو یہ جو سنت ہے جیرانہ سے، یہ فعلی سنت ہے، اور وہ جو سنت ہے وہ قولی سنت ہے۔ قولی سنت افضل ہوا کرتی ہے فعلی سنت سے۔ تو یہاں جو جیرانہ کے بعد کی جو آبادی ہے، اس میں مقام صرف بھی آ جاتا ہے، جس کو نواریہ کہتے ہیں، تو یہ حرم میں داخل نہیں ہے۔ آبادی مل چکی ہے، اور اس حد تک مل چکی ہے کہ جس طریقے سے کراچی کی جو گاڑیاں ہیں، لال بسیں چلی ہیں آج کل، یا اس کے علاوہ W11 یا اور گاڑیاں سرجانی بھی جاتی ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ سرجانی کوئی نہیں جاتا تھا، ایک الگ گاؤں شمار ہوتا تھا، لیکن پچھلے 20-30 سالوں کے اندر ایسی آبادی بڑھی کہ آج سرجانی بالکل حصہ ہے۔ تو یوں اب مکہ مکرمہ سے اگر کسی کو جیرانہ جانا ہے تو مولوی شریف کی طرف بسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ پچھلے سال تک تو فری تھیں، نئی بسیں شروع ہوئی تھیں تو وہ مفت تھیں، مکہ مکرمہ میں بیٹھ جاؤ جہاں مرضی جاؤ۔ تو یہ بسیں سیدھی جیرانہ بھی جاتی ہیں، مسجد عائشہ بھی جاتی ہیں، جیرانہ بھی جاتی ہیں۔ تو یوں سٹی جو بسیں ہیں، جو شہر میں چلنے والی بسیں، وہ بھی یہاں جا رہی ہیں۔ تو شہر کا ایک حصہ ہے، لیکن شہر کا ایک حصہ وہ جو حرم ہے، اور ایک حصہ وہ حرم نہیں ہے۔ جو کعبۃ اللہ سے متصل حصہ ہے
10-12 کلومیٹر یہ حرم ہے، پھر آگے آپ بڑھیے مینا بھی حرم ہے، اور آگے بڑھیے مزدلفہ بھی حرم ہے۔ تو جو حج کی قربانی ہے وہ مزدلفہ میں ہو، مینا میں ہو، جو منڈی ہے، منڈی دوسری جانب ہے، بالکل مینا کے اپوزٹ سائڈ پر ہے، تو وہاں بھی لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ نے بتایا کہ جو حج کی قربانی کی جگہ ہے وہ حرم مکہ ہے، تو اس کی جو جگہ تھی یہ وہاں نہیں پہنچ پائے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، جب انہیں محصور کر دیا گیا تو پھر انہوں نے اپنی قربانیاں حرم میں بھیجی۔ سامنے تو حرم تھا بالکل جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو حرم میں ان کی قربانیاں ذبح ہوئیں۔ تو یہاں سے احناف اس مسئلے کا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک نے یہاں محل ان قربانیوں کا حرم قرار دیا، تو اگر کوئی مؤثر ہو جائے، روک دیا جائے حج یا عمرے سے، تو وہ اپنی قربانی بھیجے گا حدود حرم میں، اس کی قربانی جو ہے وہ ہوگی، پھر جا کے یہ جو بندہ ہے احرام سے باہر ہوگا۔ مالکیہ کا کچھ اور مذہب ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں احرام کی نیت کر لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیت کر لی جناب، گاؤں سے چل کر آ گئے، پتہ چلا ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور ان کا تو ویزا بھی جعلی تھا اور ٹکٹ بھی جعلی تھا، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا۔ اب احرام کی نیت تو کر چکے ہیں یہ، اب ان کے پاس اسباب ہی نہیں ہے، اسباب ہی نہیں ہے، تو فلائٹ ہی نہیں ہے، ویزا کے بغیر کیسے جائیں گے؟ تو احصار کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ لوگ ایسا نہیں کہ لباس اتار دیں گے چلو بھی گھر آ گئے، اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ احصار معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ وہ معتبر ہو جس کو کہا جائے کہ احصار واقع ہو گیا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو پھر جو لباس نہیں اتارا جائے گا، مطلب احرام کی چادریں نہیں اتاری جائیں گی، یہ حالت احرام میں ہی واپس پلٹے گا، پہلے قربانی دے گا کسی کے ذریعے فون کر کے، ہاں بھی میری طرف سے قربانی کر دو، اس کی طرف سے قربانی ہوگی، قربانی ہو گئی، اب یہ احرام کھول دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ حلق بھی کر لے، حلق کرنا اس موقع پر لازم نہیں ہے۔ تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں چونکہ ایک ملال تھا کہ ہم نے جنگ کیوں نہیں کی، ہم نے صلح کیوں کر لی، لم تعلموہم، تم انہیں نہیں جانتے، ان تطؤہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، کہ جب معرکہ سرگرم ہوتا اور تم جب چڑھائی کرتے تو وہ لوگ بھی تمہارے ہاتھوں تکلیف میں آتے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ کی رحمت تو یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ امن میں رہیں، ان لوگوں کو ایذا نہ پہنچے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر وہ جدا ہو جاتے، ان مسلمانوں کا معاملہ نہ ہوتا، تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اور ایک براہ راست حکم ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم آ سکتا ہے، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ جو شرع صدر ہوتا ہے اس موقع پر، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر ہوتا ہے، کسی اور کا ایسا شرع صدر نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہوا اس کے ہونے کے پیچھے یہ وجوہات بھی ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ کنز ایمان۔
جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ یعنی ضد رکھی، وہی زمانہ جاہلیت کی اڑ، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری آیت مبارکہ، ہر آیت ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن خاص کر وہ آیت مبارکہ جس میں تعلیم کے، تربیت کے، زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے جائیں، اس آیت کی عظمت ہی الگ ہوتی ہے اور زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو کفار تھے، جس بات پر، جس موقع پر وہ کھڑے تھے، آخری وقت تک کھڑے رہے، یہ ان کی اڑ تھی، ان کی ضد تھی۔ مسلمان کوئی کمزور تھوڑی تھے، مسلمانوں کے اندر حمیت بھی ہے، غیرت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، قلیل ہونے کے باوجود سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی ضد کے مقابلے میں مسلمان کسی ایک ہی رائے پر نہیں جمے۔ مطلب پہلی رائے تو یہ تھی نا کہ جائیں گے مکہ مکرمہ میں اور عمرہ کریں گے، اس کے بعد یہ جناب صف بندی کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نہیں جا سکتے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان اپنی اس سابقہ رائے پر قائم نہیں رہے۔ تو بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں ناظرین کرام کہ انسان کو پیچھے آنا پڑتا ہے، تدبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے دوسری راہ اپنائی جو اللہ کی رضامندی تھی۔ پچھلے آیت مبارکہ میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اس موقع پر جنگ ہونا اللہ کو پسند نہیں تھا، باوجود یہ کہ ان کا خون کھول رہا ہوگا، اور ان کی چاہتے تو بیان بھی ہو گئی روایتوں کے اندر، بعض صحابہ نے اظہار بھی کیا کہ ہم کیا کوئی کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مطلب ہوتا یہ ہے کہ غصے کے مواقع ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کو غصہ تھوڑی آتا ہے، جب کوئی آپ کی نہ چلنے دے، ایک موقع غصے کا یہ ہوتا ہے، وہ اپنی ضد پر قائم ہو گئے کفار۔ مسلمان، اللہ نے ان کے قلوب پر سکینہ کو نازل فرمایا، قرار کو نازل فرمایا، اطمینان کو نازل فرمایا۔ غصے کی جو کیفیت ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں کمی لے کر آتی ہے۔ تو مسلمان طیش میں نہیں تھے، مسلمان غصے میں نہیں تھے، مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی، روزانہ سڑکوں پر مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی گاڑی ٹچ ہو جائے، بعض اوقات تو ٹچ نہ بھی ہو۔ کراچی کے جو موٹر سائیکل والے ہیں، میں نے بارہا ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ انہیں موٹر سائیکل کے بجائے 4 پہیوں والی کار عطا فرما دے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ 4 پہیوں والے جو کار ہے یہ موٹر سائیکل نہیں ہوتی کہ یوں نکل جائے گی، سامنے راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑی کھڑی ہے، اب موٹر سائیکل والا ٹو 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 کر رہا ہے جناب۔ ارے بھائی کار ہے نا، اڑ کے تو نہیں جائے گی، ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں، نہ موٹر سائیکل ہے کہ یوں سرنگوں میں سے گزر جائے گا۔ تو میں نے تو بارہا دعا کی ہے، خاص طور پر جب میں کھارادر سے نکلتا تھا تو علمان والحفیظ 20 موٹر سائیکل والے پیچھے ہارن بجا رہے تھے، اگر الگ راستہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہے، کوئی اور چیز کھڑی ہے۔ تو بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ خاموشی سے، اطمینان سے، حلم کا مظاہرہ کریں، یا آپ بھی جہالت کا مظاہرہ کریں۔ تو حلم کا مظاہرہ کرنا مقام غضب میں، مقام غصہ میں، غصے کے موقع پر، یہ یقینی طور پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور انسان کی یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، ان لوگوں نے اڑ کا مظاہرہ کیا، جہالت کا مظاہرہ کیا، حمیت الجاہلیہ، وہی ایک جو جہالت کا رویہ تھا اس کا مظاہرہ کیا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اطمینان نازل کیا، وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں کے قلب پر اطمینان نازل کیا، وَأَلْزَمَهُمْ
کلمت التقوی، اور جو تقوی ہے یہ ان کے قلب پر القاء کیا، فلسفہ تقوی کی محبت، اس پر قائم رہنا، اس پر کھڑا رہنا، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی لوگ تو تقوی کے اہل ہیں، یہی لوگ تو اخلاق کی جو اعلیٰ مدارج ہیں، جو اعلیٰ درجے اور مقامات ہیں، ان کے اہل ہیں۔ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ اکبر! کیا اس آیت میں ایمان و حکمت کے روشن دریچے بیان ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایک ایسا ہے کہ جو زیادہ متقی ہے یا پرہیزگار ہے یا اس کے دل میں خوف خدا ہے یا صاحب تقوی ہے، اور ایک ایسا نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک وجہ اپنی جو ذاتی انسان کی ترجیحات ہیں اور جو ذاتی سوچ ہے اس کی بھی تو ہوتی ہے۔ راستے دو ہیں، ایک شر کے راستے پر ہی چلنا پسند کرتا ہے، اس کا دل شر کی طرف ہی مائل ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو خیر کو پسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، جو کسی کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جس کے دل کے اندر کسی مسلمان سے متعلق ظلم کرنے کا تصور تک نہیں آتا، تو یہ زیادہ اہل ہے خیر کا، یہ زیادہ اہل ہے بھلائی کا، اس نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا ہے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جو بیان کیا گیا۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے، اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے، بے خوف۔ تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ حضور اپنا خواب سناتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم مسجد الحرام شریف کا میں پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ہوا یہ، حضور نے خواب بیان کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا مکہ مکرمہ جانے کا۔ تو لوگ یہ سمجھے، یعنی صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم اسی سال جا کے عمرہ کریں گے، اور یہ سال تھا چھٹا، ہجرت کا چھٹا سال۔ یہ مکی صحابہ خاص طور پر جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 6 سال ہو گئے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھے۔ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کی محبت تھی اور چاہتے تھے ہم طواف کر کر آئیں، عمرہ کر کر آئیں، لیکن جب گئے اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی اور واپس آ گئے، نہیں عمرہ کر پائے، تو دل کے اندر ایک ملال تھا۔ اور بعض صحابہ نے پوچھا بھی کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ وہ جو آپ نے خواب بیان کیا تھا اس کی تعبیر اسی سال ظاہر ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ظاہر ہو جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان اب اگلے سال، یعنی حدیبیہ کے اگلے سال جاتے ہیں۔ یہ اس عمرے کی قضا تھی، جب کوئی مکہ جانے سے روک دیا جائے اس کے اوپر 2 چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ ایک دم لازم ہوتا ہے دم احصار، مسلمان جو نفلی قربانیاں لے گئے تھے، جو کہ ان کا اختیار تھا، جو چاہتے کرتے، انہوں نے انہی قربانیوں کو احصار کے طور پر ذبح کیا
ایک کام تو کر چکے تھے، اب احرام باندھ کے جب نیت مطلب کر لی جائے، احرام باندھ لیا جائے تو یہ نماز کی طرح ہوتا ہے. نماز باندھ کے کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اگرچہ کہ وہ نفل ہو، اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. تو اب چونکہ واپس ہو گئے تھے، عمرہ نہیں کر پائے تھے، اس کی قضا کرنا ان کے ذمہ تھا. اب اگلے سال جاتے ہیں، اور اگلے سال جا کر معاہدہ بھی یہی ہوا تھا کہ مسلمان چلے جائیں گے اور عمرہ جو ہے اگلے سال آ کر اس کی قضا کریں گے. تو اگلے سال جاتے ہیں، اور اگلے سال کا جانا جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا تھا، اس کی در حقیقت تعبیر یہ تھی، اور اس کی تعبیر اگلے سال ظاہر ہوتی ہے. فرمایا جا رہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا وہ سچا کر دیا. لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، کہ تم امن کی حالت میں مسجد الحرام میں داخل ہو گئے. تو مسلمان اطمینان کے ساتھ عمرہ کر آئے. اور جب جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اختتام پر یا تو حلق کرتا ہے یا تقصیر کرتا ہے، تو جتنے جزیات اور تفصیل کے ساتھ حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں، دیگر مسائل بیان نہیں ہوئے. نماز کی اتنی تفصیل بیان نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی اتنی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن حج کے اجزاء بہت تفصیل سے بیان ہوئے. تو کیفیت مطلب تم حلق والے ہو گئے یا تقصیر والے ہو گئے، وَلَا تَخَافُونَ، اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ وہ جانتا جو تم نہیں جانتے. تم مایوس ہو گئے تھے، خواب کی تعبیر تو ظاہر ہی نہیں ہوئی، دیکھو اللہ نے ظاہر کر دی. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ابھی تو ایک فتح بھی آنے والی ہے. یہ واقعات صلح حدیبیہ ہوتی ہے 6 سن ہجری میں، قضا ہوتی ہے 7ویں میں، اور فتح مکہ ہوتا ہے 8ویں سن ہجری میں. تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بات ہم نے سنی ہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.